عادل شاہ کے قدموں میں ایک سرشار سی روانی تھی، جیسے وہ کسی فتح کی طرح اپنے طویل انتظار کی منزل تک پہنچا ہو۔ پورے 5 برس کی دوری، اور آج وہ واپس تھا۔ وہ سیدھا حویلی کے پرانے کچن میں داخل ہوا، جہاں رات کا دھندلکا اور ایک پراسرار خاموشی جائی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، مگر اس کے دل میں تو بس محبت کی حرارت تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہاں آئے گی، اس کے ایک پیغام پر۔ جب اس نے ایک نازک سائے کو قریب پایا تو انتظار کی تڑپ فوراً شدت وصال میں بدل گئی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اس وجود کو اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا۔ سرگوشی کا لہجہ تھا، مگر جذبہ سمندر سا گہرا۔ 5 برس، میری ہر سانس نے تمہاری دوری کا عذاب سہا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس عرصے میں نے تمہیں کتنی شدت سے یاد کیا ہے۔ قریب سے آتی مردانہ آواز کے گرم آہٹ سن کر ہریدا کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی، اور وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے چلتے چلتے اچانک کسی گہری کھائی میں جا گری ہوں۔ وہ ہل نہ سکی۔ عادل شاہ نے محسوس کیا کہ سامنے والا وجود پتھر ہو چکا ہے، تو اس نے شکوہ کیا، خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے کچھ کہو نا۔ مجھے معلوم ہے میرا 5 سال دور رہنا تمہیں برا لگا، مگر میں نے رابطہ کرنے کی ہر کوشش کی تھی۔ تم نے میرے کسی پیغام، کسی پکار کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے سر کو اس کے بالوں میں چھپائے محصور کن عطر کو جذب کرنا چاہتا تھا، جس سے اس نے 5 سال تک محبت کی تھی۔ اس دوران عادل شاہ کا بھاری ہاتھ آہستہ سے کمر سے پیٹ کی طرف سرکا، اور اس نے مقابل کے لرزتے ہوئے نازک پن کو مزید خود میں بھینچا۔ ریتا کا صبر جواب دے گیا، اور اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ کیوں دور ہو رہی ہو ریتا؟ مجھے اس غربت کی چند لمحوں کے لیے ضرورت ہے۔ عادل کی آواز جذبات سے بوجھل تھی، جیسے ایک لمبی پیاس کے بعد وہ پانی چھو رہا ہو۔ ریتا کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اس نے اپنی پوری قوت لگائی اور اس آئینی گرفت سے خود کو دور کیا، اور پھر وہ ہوا جس کی توقع عادل شاہ نے کبھی نہیں کی تھی۔ ایک تیز دہکتا ہوا تھپڑ کی آواز سے حویلی کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ عادل شاہ کو اس وار نے ساکت کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیرت اور توہین کے درمیان کھڑا رہ گیا۔ تھپڑ کی گونج سن کر حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ مکین کمرے سے نکل آئے، کسی نے تیزی سے آ کر کچن کی چراغاں کر دی، اور بھرپور روشنی میں جو منظر عادل شاہ نے دیکھا وہ اس کے پاؤں تلے کی زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی، وہ نہیں جس کی تصویر میں وہ 5 سال جیتا رہا تھا، وہ عادل شاہ۔ جس دھکے کے بعد سنبھل نہیں پایا تھا، اس نے حیرت سے ردا کو دیکھا، جو آنسوں میں ڈوبی شکوہ بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں ایک باوقار خاتون ہوں، آپ کی یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے چھوا؟ اس تھپڑ کی گونج یاد رہے گی آپ کو۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، سمجھے؟ وہ عادل شاہ کی اس گھناؤنی حرکت پر غصے سے بے قابو ہو کر چلائی۔ عثمہ بیگم کو صورتحال کی سنگینی سمجھ نہیں آئی، مگر ردا کو روتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھیں اور اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ ردا ان کے سینے سے لگ کر اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ عادل، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے غصے میں بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عادل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو سمیہ کو ملنے کے لیے آیا تھا، اپنی منگیتر کو۔ اسے کیا خبر تھی کہ کچن میں کوئی دوسرا وجود اس کا منتظر ہوگا۔ اس نے بے چینی سے سمیہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر پرسکون انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اسے یوں مطمئن دیکھ کر عادل مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ اب بری طرح بوکھلا چکا تھا، اور لمحوں میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اندھیرے کے دھوکے میں اس نے سمیہ کی بجائے ایک اجنبی کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ خان صاحب، خدا کی قسم مجھے علم نہیں تھا۔ عادل شاہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہاں کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ چپ رہو عادل، شرم نہیں آئی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری منگیتر اس گھر میں موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں تم نے کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ اور ریتا اور عظمیٰ ہماری مہمان ہے، تم نے ہمیں مہمانوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیرون ملک کی تعلیم نے تمہیں بس یہی کو سکھایا ہے۔ خان صاحب غصے سے تلملائے ہوئے اس پہ برس پڑے تھے، جبکہ عادل شاہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کبھی سمیہ پر جمتی تو کبھی روتی ہوئی ریتا پر۔ خان صاحب، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ عادل نے بے بسی کے عالم میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کرو عادل، ہم سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا اب بھی تم جھوٹ بولو گے؟ خان صاحب کی غصے کی انتہا نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ 2 تھپڑ لگا کر عادل شاہ کا دماغ ٹھکانے پر لے آئے۔ عادل نے بے اختیار سمیہ کی طرف دیکھا، جو اس سارے معاملے کی حقیقت جانتے ہوئے بھی مکمل اطمینان سے کھڑی تھی۔ خان صاحب،
میں نے سمیہ کو بلایا تھا، میں اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کچن میں آ جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، میں نے کوئی غلط کام قصدن نہیں کیا۔ عادل نے روتی ہوئی ریدا کو غصے اور کرب سے دیکھتے ہوئے تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا۔ سمیہ نہایت ٹھوس قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے سے نکلی اور خان صاحب کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ عادل چاہ نے بے بسی میں ڈوبی امید سے اسے دیکھا۔ وہ سمیہ کو اپنے لیے واحد سہارا سمجھ رہا تھا۔ اسے گہرا یقین تھا کہ سمیہ حقیقت کو فاش کرے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سارے یقین کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ خان صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ہرگز اسے کچن میں نہیں بلایا تھا۔ سمیہ نے کسی بھی جذباتی تعلق سے مبرا سرد اور مضبوط لہجے میں کہا، کیا اس گھر میں یہ اصول اور آداب بھول چکا ہے؟ میں ان کی صرف منگیتر ہوں، شادی شدہ بیوی نہیں۔ یہ مجھ سے اس طرح تنہائی میں ملنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ عادل شاہ کا دماغ سن ہو کے رہ گیا۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے سمیہ کو گھورتا رہا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ سمیہ یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ وہ تڑپ پر اس کے قریب آیا، مگر سمیہ نے سختی سے اسے نظر انداز کر دیا۔ حویلی کے سبھی مکین اب کھلی نفرت اور شک کی نظروں سے عادل شاہ کو دیکھ رہے تھی۔ خان صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سمیہ نے عادل شاہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کیا۔ عادل، ہم نے تم سے اعتماد کا سودا کیا تھا اور تم نے ہمیں یہ شرمندگی لوٹائی ہے۔ ریدا اور عثمہ ہماری مہمان ہیں، تم نے ہماری پگڑی مہمانوں کے قدمے میں رکھ دی ہے۔ ہم نے تمہیں بیرون ملک علم کے لیے بھیجا تھا اور تم یہاں آ کر اپنی اخلاقی حدود بھول گئے۔ خان صاحب کو غصہ آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ عادل کی زخمی نظریں سمیہ پر ٹک گئی، جو دانستہ طور پر جھوٹ بول کر اسے ہر نظر میں مذمت کا نشانہ بنا رہی تھی۔ خان صاحب، میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو کردار کی اس پستی پر ہو۔ میں یہ منگنی ختم کرتی ہوں۔ سمیہ نے یہ انتہائی فیصلہ سنانے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ حال میں موجود ہر شخص نے بے یقینی سے سمیہ کی طرف دیکھا۔ خان صاحب جانتے تھے کہ یہ تعلق ٹوٹنے سے حویلی میں خاندانی بگاڑ آئے گا، مگر عادل شاہ کی حرکت اور سمیہ کا دو ٹوک اعلان صورتحال کو ناقابل واپس بنا چکا تھا۔ خان صاحب لرزتے قدموں سے آگے بڑھے۔ عثمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ریدا اب بھی کانپ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے جسم پر اس اجنبی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ عثمہ بیٹا، ندامت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں عادل کی گستاخی کی طرف سے تم دونوں سے معافی چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے شائستگی کے عالم میں کہا۔ اپنے خان صاحب کو تمام حویلی والوں اور مہمانوں کے سامنے ذلت اور ندامت کے بوجھ تلے جھکا دیکھ کر عادل شاہ کا دل کرب کی بھٹی میں پگھلنے لگا۔ وہ صرف ایک غیر ارادی غلطی کا مرتکب ہوا تھا، مگر اب وہ ہر نگاہ میں مجرم عظیم ٹھہرا تھا۔ عثمہ بیگم کی آواز میں بے بسی کی گہری لہر تھی۔ بھائی صاحب، ہم نے تو اس حویلی کو پناہ گاہ سمجھا تھا، آپ کے وعدوں پر بھروسہ کیا تھا۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ میری بیٹی کو یہاں کر ایسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے تیکھے اور درست شکوے نے خان صاحب کی رگوں میں گویا آگ بھر دی۔ اس کے لہجے میں اب فیصلہ کن سختی تھی۔ یہ ان کی حویلی کی آبرو کا آخری ماز تھا۔ بس، میں اس سنگین غلطی کا فوراً کفارہ ادا کروں گا۔ ابھی اسی لمحے ریدا اور عادل شاہ کا نکاح ہوگا۔ یہ ناگہانی فرمان سن کر کمرے کی فضا گہری برقی خاموشی میں ڈوب گئی۔ ہر سر پر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ ریدا نے آنسو کے دھندلے میں جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے یقینی کا سایہ تھا۔ وہ فوراً عادل شاہ کی طرف پلٹی اور ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ ایک میں صدمہ تھا تو دوسرے میں انکار کی شدت۔ ریدا کا دل منجمد ہو کر رہ گیا اور وہ نفی میں تیزی سے سر ہلانے لگی۔ خان صاحب، آپ یہ کیسی تقدیر لکھ رہی ہیں؟ عادل شاہ نے تڑپتے ہوئے احتجاج کیا، جیسے اس کے ہاتھ سے آخری سہارا بھی چھینا جا رہا ہو۔ عادل، ایک لفظ بھی نہیں۔ خان صاحب نے قہر آلودہ سختی سے اسے مخاطب کیا اور عادل ہونٹ بھینچ کے رہ گیا، بے بسی کو اپنی مٹھیوں میں قید کرنے لگا۔ ریدا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہی تھی۔ وہ کس طرح اس شخص کی زوجیت قبول کر سکتی تھی جس نے اندھیرے میں اس کی پاکیزگی وجود پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی تھی؟ اس نے اپنی ماں عثمہ بیگم کی طرف دیکھا، مگر عثمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی التجا کے سوا کوئی طاقت نہ تھی۔ خان صاحب کے فیصلے کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حرف اختلاف کہہ سکے۔ میں یہ نکاح قطع نہیں کروں گی۔ ریدا نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سرد اور سخت کیا۔ بیٹا، یہ وقت حقیقت کو قبول کرنے کا ہے۔ میرا ساتھ دو۔ تمہاری عزت اور ہمارا وقار صرف اسی فیصلے میں محفوظ ہے۔ خان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھروسے سے بھرے لہجے میں کہا۔ ماحول پر سناٹے کا حسیب چھایا رہا۔ عادل شاہ وہیں صدمے کی تصویر بنا سر تھامے رہ گیا، جبکہ ریدا اپنی قسمت کے بوجھ کو اٹھائے کمرے کی طرف چل گئی۔ چند گھنٹوں بعد ریدا سفید اور اسی لباس میں تھی، مگر شادی کی چمک نہیں، بلکہ ماتم کی بے چارگی اس کے چہرے سے آیا تھی۔
اس نے محض اپنی ماں عظمیٰ بیگم کے آنسو بھری خاموشی اور احسان کے بوجھ کی خاطر ہی یہ جبری بندھن قبول کیا تھا۔ خان صاحب کا احسان ایک ایسا قرض تھا جسے ردا کو اس کی نکاح کی صورت میں چکانا پڑا تھا۔ عظمیٰ بیگم جو بیوہ ہونے کے بعد خان صاحب کے بھروسے پر یہاں رہ رہی تھی، اس کا پناہ دینے کا احسان اس رشتے کی بنیاد بن چکا تھا۔ سمیہ کے انکار اور عادل کی عظمیٰ کے بعد خان صاحب کو لگا کہ عزت کی بحالی کا یہی واحد راستہ ہے۔ عظمیٰ بیگم کمرے میں آئی تو ردا کی ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی۔ میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور آج آپ لوگ میری مرضی اور زندگی کو کچل کر میرا نکاح اس شخص سے کر رہے ہیں جس نے مجھے ناپاک کرنے کی کوشش کی۔ میری خواہشات، میری انصاف کا گلا گھونٹ کر آپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ ردا کا لہجہ بے پناہ کرب اور درد سے دہک رہا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے دکھ کی گہری سانس بھری اور بیٹی کو دیکھا۔ ردا بیٹا، اعلیٰ ظرفی دکھاؤ، بزرگوں کے فیصلوں میں تمہاری حفاظت ہی شامل ہوتی ہے۔ عظمیٰ بیگم اپنی بیٹی ردا کو کوئی جواب نہ دے سکی، کیونکہ اسی لمحے حویلی کی خادمہ لڑکیوں کا ایک گروہ کمرے میں داخل ہوا۔ نکاح کی تقریب کا انتظام باہر مہکتے ہوئے لان میں کیا گیا، اور اب ردا کی آمد کا انتظار تھا۔ لڑکیوں نے رسمی انداز میں ردا کو تھاما اور آہستہ آہستہ اسے لے جانے لگی۔ ردا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ نظر شکایت نہیں تھی بلکہ توبہ کا مطالبہ کر رہی تھی، اور پھر بے دلی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی کا مجسمہ بنی عادل شاہ کے برابر میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عادل شاہ کے لب شدت سے بھیجے ہوئے تھے، اس کی پیشانی پر غصے اور اذیت کے ان گنت بل پڑے تھے۔ وہ بامشکل تمام خود کو قابو کیے وہاں بیٹھا تھا، جیسے لاوے کو سینے میں دفن کر رہا ہو۔ اور پھر اعلان ہوا، ردا سکندر عادل شاہ کے نکاح میں آ چکی ہے۔ ایک ایسا غیر مطالبہ بندھن جو دو اجنبیوں کی زندگی میں زبردستی باندھا گیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ردا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور اسے بار بار اپنے مرحوم والد کی پرجوش شخصیت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کوئی طاقت اس کے ساتھ یوں جبری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ عادل شاہ نے زخمی اور حیرت انگیز نظروں سے سمیہ کی طرف دیکھا جو مکمل بے حسی کے ساتھ کھڑی تھی، گویا اسے ان واقعات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عادل کے دل میں دھوکے کی ایک تیز ہک اٹھی۔ جس لڑکی کی یادوں اور خوابوں میں اس نے 5 برس کی جوانی گزاری تھی اور کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، آج اسی نے اس کے خلوص اور محبت کو سب کے سامنے جھٹلا دیا تھا۔ عادل شاہ کی نگاہیں سرخ پڑتی جا رہی تھیں، اور پھر اس نے پلٹ کر اپنے پہلو میں بیٹھی لرزتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا جس کا سر شرم اور خوف سے جھکا ہوا تھا۔ وہ کل تک صرف ایک عارضی مہمان تھی، اور آج تقدیر نے اس کے لیے محرم بنا دیا تھا۔ عادل شاہ نے ایک سرد لمبی سانس بھر کر اپنے بکھرتے حساب کو سمیٹنا چاہا، مگر اس کے دل کے کسی تاریک کونے سے انتقام کے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ اسے ردا پر بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں دور کر لیں، اور اگلے ہی پل وہ مزید اس تماشا کا حصہ بننا گوارا نہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے محفل سے باہر نکل گیا۔ نکاح کا غمزدہ شور تھما تو ردا اپنے کمرے میں آئی۔ اندر آتے ہی اس نے سر سے دوپٹہ نوچ کر زمین پر پھینکا اور آئینے کے سامنے جا کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے زور سے چیخے۔ اس کے اندر غصے اور بے بسی کا طوفان لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی زور و قطار رو پڑی۔ اس نے اپنے جسم سے سارے زیورات کی جھڑکن کو نوچ ڈالا اور فرش پہ بکھیر دیا۔ پھر وہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ آج اس کی شخصیت، خواہش اور حق کی مکمل نفی کی گئی تھی۔ اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس کی عزت کا پہلا قاتل بننے کی کوشش کر چکا تھا۔ پوری رات آنسوں کی نظر ہو گئی۔ یہ صرف نکاح تھا، رخصتی کے لیے ابھی 6 دن باقی تھے۔ اسے اس مہلت کے دوران کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے جہاز کو یوں غرق ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روتے ہوئے اس نے ایک سخت فیصلہ کیا اور گہری ارادے سے بھری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی خود مختار زندگی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ پوری حویلی پر سرد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی گہری رات تھی اور مکین جلد ہی اپنے کمروں میں خواب دیدہ ہو چکے تھے۔ ردا نے انتہائی احتیاط اور خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا اور دبے پاؤں چلتے ہوئے لاؤنج کی تاریکی میں آئی۔ وہاں بھی خوفناک گہرا سناٹا تھا۔ ردا نے نہایت آہستگی سے لاؤنج کا بھاری دروازہ کھولا اور سردیوں کی خواب دیدہ رات کی آغوش میں حویلی کے لان میں قدم رکھا۔ برفیلے جھونکے اچانک اس کے جسم سے ٹکرائے تو اس نے اپنے گرد لپٹی شال کو مزید سختی سے کھینچا، گویا وہ اپنی شکستہ روح کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک طویل الوداعی نگاہ اس نے پلٹ کر حویلی کی بے حصو دیوار پر ڈالی۔ وہ بس جبر کے نیچے سانس نہیں لے سکتی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے مرحوم والد کے قدیم گھر کی طرف لوٹ جانے کا تھا،
جہاں کم از کم آزادی تو تھی۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم موتی ٹوٹ کر گرے اور پھر اس نے حویلی کا آئینی دروازہ پار کر لیا۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر پائی تھی کہ سامنے سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ کر رکی اور اس کی روشنی نے رات کی تاریکی کو چیر دیا۔ ریدا اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف سے حیرت انگیز تک پھیل گئیں جب گاڑی سے عادل شاہ اترا اور سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ریدا نے بے اختیاری میں اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اس کا سر انکار میں ہلنے لگا۔ عادل شاہ نے اس پاٹ برفانی نگاہوں سے اسے دیکھا اور قریب آ کر کھڑا ہوا۔ رات کے اس پہر، اس گہری خاموشی میں اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ عادل شاہ نے ایک خشک سخت لہجے میں سوال کیا۔ اس کی نگاہیں ریدا کے لرزتے چہرے پہ گڑی تھی۔ ریدا پہلے تو بے تحاشا بوکھلائی، مگر پھر انتقام کے احساس نے اس کے اندر ہمت مجتمع کر دی۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو مضبوطی دی۔ میں یہاں ایک پل مزید نہیں ٹھہر سکتی۔ میں آپ کی جابرانہ حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ میرے ساتھ جبر کریں۔ ریدا نے کرب سے روندا ہوا لہجہ اپنایا۔ عادل شاہ نے اس کی بات سن کر شدید غصے سے اسے دیکھا۔ اب وہ صرف اجنبی نہیں تھی، بھلے ہی یہ انچاہا سہی، مگر ایک رشتہ تھا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ وہ کیسے اسے تنہا یوں حویلی سے باہر قدم رکھنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس طرح پاگلوں کی طرح رات کو گھر سے بھاگ رہی ہو؟ عادل نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریدا کی بات سن کر اس کا دماغ سخت بکھر چکا تھا۔ ریدا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے زنجیروں میں جکڑ سکتے ہو؟ اس نے اشتعال انگیز سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں باندھ کے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، تم میرے نکاح میں ہو، اور میں تمہیں اس طرح منہ موڑ کر کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عادل شاہ نے اس کا نازک بازو غصے سے دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑے مجھے، تم میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ میں کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک بدکردار انسان ہو جو دوسروں کی عزت پر بری نظر رکھتے ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی جگہ نہیں دوں گی، ریدا نے چیختے ہوئے کہا۔ ریدا کی بات سن کر جس میں توہین بھری تھی، عادل شاہ نے خود پر ضبط کیا اور مٹھیاں بھینچ لی۔ بکواس بند کرو ریدا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عادل نے اس کا بازو اور سختی سے جکڑا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ میں بھی کم نہیں ہوں گی۔ ریدا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر عادل کی گرفت مزید لوہے جیسی ہو گئی۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری ملکیت ہو، تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم اس جبری رشتے سے انکار نہیں کر سکتی ہو۔ عادل شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت ترین لہجے میں کہا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ریدا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر عادل اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہٹا۔ اس نے اگلے ہی پل ریدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے ریدا کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ بے ہوش ہوئی اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ عادل شاہ نے ریدا کی بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے اپنے فارم ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ جب ریدا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک مکمل اجنبی پرتعش جگہ پر پایا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو عادل شاہ کا وجود اس کی نگاہوں سے ٹکرایا۔ عادل صوفے پہ بیٹھا ہوا سرخ اور تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریدا نے بستر سے اترتے ہی عادل شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز خوف کی خفیف لرزش میں لپٹی تھی۔ تم یہ مجھے کس نامعلوم جگہ پر لے آئے ہو؟ عادل شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سایہ دار عفریت کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم نے جب سب کے سامنے مجھ پر یہ گھناؤنا الزام لگایا کہ میں نے تمہاری عزت پر گندی نظر ڈالی ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا کیا ہوتا ہے۔ عادل شاہ نے سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ سن کر ریدا کی روح تک کام کر رہ گئی۔ وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹی، مگر عادل شاہ نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی اپنے قریب کر لیا۔ ریدا کا دل بے قابو دھڑک اٹھا۔ وہ دونوں اس ملنگچے اندھیرے میں جو کمرے میں چھایا تھا انتہائی قربت سے کھڑے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، ریدا نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں احتجاج کیا۔ ابھی تو میں نے آغاز بھی نہیں کیا، جب حقیقی قربت ہوگی تب دیکھنا کہ چیخنا چلانا کیا ہوتا ہے، عادل شاہ نے درست لہجے میں کہا اور اسے مزید قریب کھینچا، یہاں تک کہ عادل شاہ کی گرم اور بھاری سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں تک ریدا کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اسی لمحے اگر چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تم مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، کیونکہ ہمارے درمیان نکاح کا مضبوط رشتہ ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارے وجود پر میرا پورا حق ہے۔ عادل شاہ کی آواز میں قانون کی سخت گیری تھی۔ مگر میں اس قدر گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری رضامندی کے بغیر تمہارے قریب آؤں گا۔ اس اعتراف نے ریدا کے دماغ کو الجھا دیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔
تم اس حویلی سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی، بھلے تم میری زندگی میں ایک ناچاہی عورت ہو، مگر اب تم میری عزت اور آبرو ہو۔ عادل شاہ کے سرد مگر غیر مبہم پیغام نے ردا کو ایک نئی حقیقت سے آشنا کیا، اور پھر وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ردا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ عادل شاہ نے نرمی سے فاصلہ بنایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ صرف اس لیے کہ تمہیں یاد دہانی رہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ اس جملے نے ردا کی بے بسی کو مزید بڑھا دیا۔ عادل شاہ نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا۔ اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں حویلی چھوڑ آتا ہوں، اور ہاں، آئندہ کبھی اس طرح حویلی سے فرار ہونے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ اگلی بار میں تمہیں اتنی نرمی سے سمجھاؤں گا نہیں۔ عادل کا لہجہ اب نرم تھا، مگر اس کے الفاظ تیز دھار تھے۔ ریدا سرخ نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ عادل شاہ نے بیڈ سے اس کی شال اٹھا کر اس کے وجود کے گرد لپیٹی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ عادل شاہ نے پلٹ کر ردا کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے آنسو چھپانے میں مصروف تھی۔ اندر آ جاؤ اور اب ایسی غلطی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ عادل شاہ نے آخری سخت تنبیہ کی۔ ردا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے گاڑی سے اتری۔ مگر جاتے جاتے گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے دھڑام سے بند کیا۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر عادل شاہ کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ عادل شاہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا گہری سوچوں میں گم تھا۔ کل ردا کو رخصت ہو کر اس کی زندگی میں مستقل طور پہ آنا تھا، اور وہ اس ناگہانی بوجھ کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے 5 سال سمیہ سے محبت کی تھی، اور اب اچانک وہ کیسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا جس نے سب کے سامنے اس کے کردار کو داغدار کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمیہ نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اس نے تو سمیہ کو پیغام بھیجا تھا اور سمیہ نے دیکھا بھی تھا، مگر جواب نہیں دیا تھا، اور عین اسی وقت ردا کچن میں آئی تھی۔ یہ سب اسے محض ایک حادثہ نہیں لگ رہا تھا۔ معاملے کی تہہ میں کہیں نہ کہیں کوئی سازش تھی، مگر وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پورے چاند کی چمک آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک تلخ زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل کا دن عادل شاہ کی زندگی کا وہ سنگ میل تھا جہاں سے اسے مستقبل کی طرف بے دلی سے پلٹنا تھا۔ وہ ان معدودی چند مردوں میں سے شامل تھا جن کے نزدیک نکاح کا بندھن ہی عورت کی مکمل حرمت کا ضامن ہوتا ہے، اور وہ اس کی پاس پانی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ آج اسے سمیہ کے فریب کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر پھینکنا تھا۔ شہر جانے سے پہلے اس نے دماغی تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ضبط کی ایک ٹھنڈی لہر محسوس کی، اور گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لاؤنج میں خاموشی دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا کہ فی الحال کوئی رسمی ملاقات نہیں ہو گئی۔ لان میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہیں جھولے پر بیٹھی ایک خاموش شخصیت پر جم گئی۔ یہ ریدا تھی۔ وہ مایوں کے زرد لباس میں ملبوس تھی، ہاتھوں پر گہری مہندی تھی، مگر چہرے پر ہونے کی خوف کے بجائے شدید تھکن اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ عادل شاہ کو ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ ریدا کی سادہ اور بے روح خوبصورتی نے اس کی دھڑکنے کی ترتیب بگاڑ دی۔ اس نے کبھی ریدا کو اس حسی زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ سادگی بھی ایک انوکھا جادو کر رہی تھی۔ اس کے دل سے سمیہ کا خیال جیسے لمحوں میں چھوم منتر ہو گیا، اور وہ خفیف مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ریدا نے قدموں کی آواز سن کر سر اٹھایا تو سامنے عادل شاہ کو پایا۔ اس کے ذہن میں فوراً فارم ہاؤس کا لمس تازہ ہو گیا۔ کیا اب لان کے گوشے بھی آپ کی ملکیت ہیں کہ یہاں بیٹھنے کے لیے اجازت لینی ہوگی؟ ریدا نے سرد بیزاری سے اسے دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک بے اختیار قدم کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عادل شاہ نے مشتعل ہو کر بھی ضبط کیا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں، گہرا سانس لیا، اور پھر تلخی سے باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھا وہ اپنے دوست سے دکھی دل کی بات کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے سمیہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہماری محبت 5 سال پرانی تھی، اور وہ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کے دوست نے درد کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یار تقدیر کے سامنے کوئی زور نہیں چلتا۔ شاید یہ نیا رشتہ ہی تمہارا مستقبل ہے، لیکن سمیہ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ عادل شاہ نے پچھتاوے سے سر جھکایا۔ اس نے مجھے ایک بار بھی اکیلے میں بات کرنے یا اپنی صفائی دینے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ اس بات کا کرب مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس جذباتی ہلچل کے دوران عادل شاہ کی نظریں بے اختیار سامنے کی میز پہ پڑی، اور اس کے دل کو جیسے ہزاروں وولٹ کا جھٹکا لگا۔ سامنے سمیہ غیر معروف نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمیہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ عادل شاہ نے سنا۔ سمیہ اشتعال سے کہہ رہی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ہاتھ مانگنے آؤ گے، اور اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی منگنی توڑ دی، ایک بڑے خاندان کی عزت پہ کیچڑ ڈالا، اور تم اب مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔
یہ الفاظ سن کر عادل شاہ کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز گیا۔ اس کے اندر کی بچی کھچی محبت پل بھر میں شدید نفرت میں بدل گئی۔ غلط فہمی نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ سمیہ کے منہ سے نکلنے والے سنگین الفاظ اور بے وفائی کا اعتراف عادل شاہ کے سینے میں راکھ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اپنی جگہ بے بس و حرکت تھا، اعصاب شیل ہو چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محبت کے پردے کے پیچھے اس قدر گھناؤنا فریب چھپا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تم اپنے خاندانی رشتے کو یکسر توڑ دو۔ تم نے اپنی ذاتی محرکات کی بنا پر منگنی ختم کی ہے۔ اب اس ہولناک ذمہ داری کا بوجھ میرے سر پہ مت ڈالو۔ مجھے تمہارے پچھتاوے سے کوئی سروکار نہیں۔ سمیہ کے سامنے بیٹھا لڑکا صفاقی کی آخری حد پر تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر بے حسی تھی کہ وہ عادل شاہ کو اندر تک توڑ رہی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے ہی مجھے جذباتی سہارا دیا تھا، تم نے ہی مجھے اس تعلق سے بغاوت پر آمادہ کیا تھا، تم نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر میں عادل شاہ سے علیحدگی اختیار کر لوں تو تم باقاعدہ عزت سے میرے گھر شادی کا پیغام لے کر آؤ گے۔ سمیہ کا لہجہ آنسو کے کڑواہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے اس کرب سے بھی عادل شاہ کو کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں فی الحال اپنی زندگی میں شادی جیسے مستقل وعدے کو شامل نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں صرف میرے ساتھ عارضی دوستی رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہیں۔ یہ میری صاف گوئی ہے جسے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ اس لڑکے نے بے رحمی سے سمیہ کی آخری امید کو بھی تار تار کر دیا۔ کیا تمہیں رتی بھر بھی احساس ہے کہ تم نے میری زندگی کیسے تباہ کر دی ہے؟ میں نے تمہاری خاطر اپنے وفادار منگیتر پر ایک خوفناک الزام لگایا۔ وہ معصوم اور بے قصور تھا۔ میں نے اپنے خاندان اور سوسائٹی کی نظروں میں اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ سمیہ نے شدید ندامت سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ اس کا چہرہ پچھتاوے کی سیاہی میں ڈوب رہا تھا۔ تمہاری غلط حکمت عملی اور غیر دانشمندانہ جذباتی فیصلے تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے تمہیں بے گناہ شخص کو بدنام کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اب میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لڑکے نے یہ سخت جملہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھا اور بے تاثر انداز میں وہاں سے چل دیا۔ سمیہ وہیں بیٹھی مایوسی کی مجسمہ بن کے رہ گئی۔ آنسو کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ایک جھوٹے لڑکے کی عارضی توجہ کے بدلے اپنی عزت دار اور مخلص ساتھی کو کھو دیا تھا۔ یہ احساس جرم اسے اندر سے کھا رہا تھا، مگر اب تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ عادل شاہ کا نکاح ہو چکا تھا اور کل رخصتی تھی۔ عادل شاہ کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی سرخ لکیریں ابھر آئی۔ یہ غلط فہمی نہیں تھی، یہ تہہ در تہہ فریب تھا۔ سمیہ نے ٹھنڈے دل سے یہ سازش رچی تھی۔ عادل شاہ نے غضبناک انداز میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیہ نے سر اٹھایا تو عادل شاہ کی قہر آلودہ نگاہوں سے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ عادل شاہ نے بازو سینے پہ باندھے، اپنے لہجے کو کسی تلوار کی دھار کی طرح سخت رکھا۔ اگر تم آزادی چاہتی تھی تو تمہیں شرافت سے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا۔ تمہیں خاندان کی طرف سے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، مگر تم نے انتقام اور خود غرضی کی جو پست ترین مثال قائم کی ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ سمیہ کا چہرہ مٹالے رنگ کا ہو چکا تھا۔ اب لفظوں کا تبادلہ بند کرو سمیہ۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اس چھوٹے شخص کی نگاہوں میں اپنی بے وقتی کو بھانپ لیا ہوگا۔ دوبارہ اس طرح کی احمقانہ غلطی مت کرنا۔ عادل شاہ نے بے رحم آواز میں کہا، میں حویلی جا رہا ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ حکم دے کر جس میں کوئی لچک نہیں تھی وہ باہر کی طرف بڑھا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک بھی لفظ ادا نہ ہوا۔ سرد بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ سمیہ کے آنسو اس خوف کی گواہی دے رہے تھے کہ اب اس کا مکروہ فریب سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا اور اسے عادل شاہ کی قید میں رہنا پڑے گا۔ یہ رونا محبت کے جانے کا نہیں بلکہ ناکامی اور ذلت کا تھا۔ حویلی پہنچ کر عادل شاہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اندرونی صدمے میں مبتلا تھا۔ سمیہ کی دھوکے دہی اور ردا کی مظلومیت نے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے کسی سے ایک لفظ بھی نہ کہا، گویا خاموشی ہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ دوسری طرف ردا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس نئی نویلی دلہن بنے عادل شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس جبری رشتے کو لے کر ہزاروں اندیشوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، مگر ماں کی عافیت اور خاندان کی عزت کی خاطر اس نے آنسو پی کر اس قسمت کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات واضح تھی، اس رشتے کو نبھانا ہی اس کی اب واحد ذمہ داری ہے، چاہے یہ کتنا ہی کڑوا گھونٹ کیوں نہ ہو۔ اسی بوجھل خاموشی میں عادل شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی فضا گلاب کے پھولوں کی ہلکی خوشبو اور موم بتیوں کی لرزتی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ ماحول کی رومانیت دونوں کے دلوں کی سرد مہری سے بالکل متضاد تھی۔ عادل شاہ کی نظر بیڈ پہ بیٹھی ردا پہ پڑی تو وہ پل بھر کے لیے جم گیا۔ عروسی لباس میں ردا کی معصومیت اور نزاکت ایسی تھی کہ عادل شاہ کی برف زدہ دل میں بھی کوئی نرم شے پل کر جاگ اٹھی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر ایک گہری سانس لیتا ہوا
دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ردا نے عادل شاہ کی قربت کو محسوس کیا اور غیر ارادی طور پر خود میں مزید سمٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر نفرت نے اسے نظریں اٹھانے سے روکے رکھا۔ عادل شاہ نے سائڈ ٹیبل سے سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا اٹھائی اور اس میں سے ہیرے کی چمکتی انگوٹھی نکال کر ردا کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ ردا نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی غیر رشتہ دار نے اسے اس قربت سے چھوا تھا۔ عادل شاہ نے انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے دونوں کے مقدروں کو تراشا جا رہا ہو۔ عادل شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کھڑا ہو گیا۔ تم سفر سے تھک گئی ہوگی، یہ لباس تبدیل کر کے آرام کر لو۔ یہ کہہ کر عادل شاہ نے الماری سے کپڑے نکالے اور سیدھا واش روم کا رخ کیا۔ ردا حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ شخص جو طاقت اور غصے میں تھا اس قدر شائستگی دکھائے گا۔ ردا کے دماغ میں اس رات کا خوفناک واقعہ اور آج کی یہ نرمی دونوں ٹکرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عادل شاہ نہا کر نکلا۔ ردا اب بھی جمود کی حالت میں بیٹھی تھی۔ عادل شاہ نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ کر وہیں دراز ہو گیا۔ ردا پریشان مت ہو، لباس تبدیل کرو اور چین سے سو جاؤ، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عادل شاہ نے آواز میں سختی لائے بغیر کہا، تم یہ سب تماشا کیوں کر رہے ہو؟ آج میں تمہارے کمرے میں ہوں اور تم صوفے پہ لیٹے ہو۔ اس رات تو تم نے مجھے تنہا پا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ سب کیا تھا؟ ردا نے سخت دل سے تلخی کے ساتھ سوال کیا۔ عادل شاہ کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ آئی جو زخمی اور بے بسی تھی۔ اس نے بے بسی سے ردا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ردا اسے انتہائی گھٹیا انسان سمجھتی ہے، مگر وہ حقیقت بیان کر کے سمیہ کو خاندان میں رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ عادل شاہ کے دل میں ایک موقف پر ڈٹے رہنے کی عجیب سی نرمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سمیہ کا راز افشا ہو گیا تو لڑکی ہونے کے ناطے اس کا مستقبل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ عادل شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ردا کی نظروں میں برا بنے رہنا قبول کر لے گا، لیکن سمیہ کی عزت بچا لے گا۔ تم مجھے جو چاہو کہہ سکتی ہو ردا، عادل شاہ نے نرمی اور شکست خوری سے کہا، اور ردا مزید حیرت زدہ رہ گئی۔ عادل شاہ موبائل رکھ کر صوفے پہ لیٹ گیا۔ ردا کچھ دیر اسے تعجب کی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اتارا اور پھر زیورات اتارنے لگی۔ بالوں میں لگی پینوں کے ساتھ اس کی لمبی زلفیں اس طرح الجھی تھی کہ وہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ردا شدید جھملاہٹ کا شکار ہوئی۔ عادل شاہ نے اپنے تکیے سے آنکھیں ہٹا کر ردا کی طرف دیکھا۔ اسے ردا کی نازک جھنجھلائی ہوئی صورت میں ایک انوکھی کشش محسوس ہوئی۔ یہاں کر میری مدد کر دیں، ردا نے آئینے میں دیکھتے ہوئے عادل شاہ کو کہا۔ عادل شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے ردا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت نرمی اور احتیاط سے اس کے بالوں سے پینی نکالنا شروع کی۔ عادل شاہ نے قصداً ردا کی طرف نہیں دیکھا، مگر ردا کی گہری نظریں اس کے چہرے اور ہاتھوں کی حرکات پر مرکوز تھیں۔ تم سمیہ سے سچی محبت کرتے تھے؟ ردا نے نرمی سے سوال کیا۔ عادل شاہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ میں نے خلوص دل سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اب میرے دل میں دھوکے کے بعد اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں، عادل شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ اعتراف ردا کے دل کو عجیب سا سکون دے گیا۔ اگر آپ کے قلب کے نہا خانوں میں اس کے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں بچی تو کل کی گہری تاریخ رات میں آپ اس کے ساتھ کس تعلق کی قید میں واپس پلٹے تھے؟ ردا نے اگلا سوال کیا، مگر اس کی آواز کے زیر و بم میں چھپا شدید حسد اور داخلی ملکیت کا دعویٰ کسی بھی کان سے چھپا نہ رہ سکا۔ آپ تو اس بندھن کے وجود کو بھی ماننے سے انکاری تھے، پھر یہ بیویوں والا حق کیوں؟ یہ جذباتی محاسبہ کیسا؟ عادل شاہ نے چہرے پر نرمی لائے مگر تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ردا ایک لمحے کو بکھلا گئی۔ اس کا جملیاتی غرور جاگ اٹھا تھا۔ مجھے یہ قطعاً ناگوارا ہے کہ آپ میرے شوہر ہونے کے باوجود اپنے ماضی کے تعلقات کے ساتھ سری عام تعلقات کو نمایاں کریں، یہ میری عزت کی توہین ہے۔ ردا نے شفاف گوئی سے اعتراف کیا۔ عادل شاہ نے ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں تو ہر حد سے گزر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی نگاہوں میں تو میں شروع سے ہی ایک بدکردار تھا، ایک ایسا شخص جس نے معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی جرت کی۔ عادل شاہ نے زخمی الفاظ ادا کیے اور ردا نے شرمندگی سے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ عادل شاہ بھی صوفے پہ دوبارہ لیٹ گیا۔ مہربانی کر کے کمرے کی روشنی کو خاموش کر دیں، تھکر نے مجھے ڈھیر کر دیا ہے، یہ کہہ کر اس نے تکیے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ردا نے ایک طویل سرد آہ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ازواجی زندگی شروع ہونے کے بعد ردا نے عادل شاہ کو یکسر تبدیل پایا تھا۔ وہ اسے فاصلہ بنائے ہوئے تھا اور دیر رات تک گھر لوٹ کر صوفے پہ آ کر آرام کرتا۔ ردا کو اب آہستہ آہستہ یہ اطمینان ہونے لگا تھا کہ اس رات کا واقعہ محض بدقسمتی اور غلط فہمی کی پیداوار تھا، مگر سمیہ کا انکار اس کے ذہن کے کانٹوں میں اٹک جاتا۔ ردا کی جذباتی کشمکش برقرار تھی۔ ایک رات عادل شاہ دیر سے کمرے میں آیا تو ردا اسی کے انصاف کی منتظر تھی۔ عادل شاہ عادت کے مطابق اسے نظر انداز کیے بغیر صوفے کی طرف بڑھا۔
مگر ردا اس بار ہمت کر کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ عادل شاہ نے سوال بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے سچائی درکار ہے، مجھے میرے ایک بنیادی سوال کا جواب چاہیے۔ ردا نے پرعزم ہو کر اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ عادل شاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، گویا وقت ٹھہر گیا ہو۔ اگر آپ کے حسن کے بیانات سچ تھے تو سمیہ نے آپ کے پیغام بھیجنے کی بات سے کھلم کھلا انکار کیوں کیا تھا؟ ردا، میں اس تھکا دینے والے تنازع پر مزید لب کشائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو قیاس کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے، اور آپ کہیں تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں، مگر مزید بحث کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ عادل شاہ نے ہاری ہوئی سپاہی کی طرح جواب دیا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ پرانا زخم ایک بار پھر تازہ ہوگا۔ اس کی خاموش رہنے اور حقیقت سے گریز کرنے پر ردا کو شدید تکلیف ہوئی۔ میں آپ کی زوجہ ہوں عادل شاہ، حقائق جاننے کا مجھے پورا اختیار ہے۔ ردا نے بھرائی ہوئی آواز میں احتجاج کیا۔ میں آپ کے اختیار کو تسلیم کرتا ہوں، مگر میں بار بار شرمندگی اٹھا کر بیزار ہو گیا ہوں۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں، جو کچھ ہوا وہ افسوسناک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ عادل شاہ نے تھکی ہوئی کیفیت میں کہا، اگر یہ محض غلط فہمی تھی تو اب سچائی کیوں نہیں بتا دیتے؟ ردا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ اب اسے پختہ یقین تھا کہ عادل شاہ جیسا اصول پرست شخص کردار کا سودا نہیں کر سکتا۔ ردا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اس تلخیات کو فراموش کر دیں؟ میں آپ سے سجدہ ریز ہو کر معافی مانگ سکتا ہوں، مگر خدا کے واسطے ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ عادل شاہ نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سمیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ باہر کھڑی تمام نجی گفتگو سن چکی تھی۔ سمیہ کو دیکھ کر ردا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم ہمارے نجی کمرے میں کس اجازت سے داخل ہوئی ہو؟ ردا نے درست اور سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے معاف کرنا، مگر میں نے آپ دونوں کی ہر بات سن لی ہے، سمیہ نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اعتراف کیا۔ سمیہ، یہ ہماری ذاتی معاملہ ہے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ردا نے رخ موڑ لیا۔ سمیہ، یہاں سے جاؤ، عادل شاہ نے سنجیدہ وارننگ دی۔ میں ردا کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ دونوں کی زندگی کا سکون بحال ہو جائے، وہ سکون جو میری نادانی اور خود غرضی نے تہس نہس کر دیا ہے۔ سمیہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے عزم کا اظہار کیا۔ ردا نے مکمل حیرت اور تجسس کے ساتھ اسے دیکھا۔ سمیہ، تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں اس نازک صورتحال کو خود ہی سنبھال لوں گا۔ عادل شاہ نے شدید غصے اور ذہنی دباؤ میں چیخا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ماضی کی سچائی کو چھپانے کی بے بسی تھی۔ ردا، اس سیاہ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ساری کی ساری میری اپنی رچی ہوئی چال تھی۔ عادل شاہ نے مجھے پیغام بھیجا تھا اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں کچن میں بھیج دیا، کیونکہ میں عادل شاہ سے شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ ساری تباہی میری وجہ سے ہوئی۔ سمیہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور ردا کے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ کے گر پڑا۔ ردا نے بے یقینی کی حالت میں عادل شاہ کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے شرمندگی سے زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا، گویا وہ خاموشی سے اپنی سزا قبول کر رہا ہو۔ آپ دونوں کی شادی سے صرف ایک رات پہلے ہی عادل شاہ کو تمام تر سچائی معلوم ہو گئی تھی، مگر عادل شاہ نے میری عزت اور وقار کی خاطر کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ سارا جرم اور بدنامی اپنے سر لے لی۔ سمیہ نے ندامت سے سر جھکایا اور پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ خاموشی ایک بار پھر کمرے پر غالب آ گئی۔ عادل شاہ اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ ردا کے غضب کا منتظر ہو۔ ردا کی آنکھوں میں بے یقینی کا طوفان تھا۔ آپ نے اس جھوٹی فریب کار لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر کسی کو سچ نہیں بتایا اور ساری ذلت آپ نے خود لے لی۔ ردا نے نرم مگر بھیگی آواز میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ ایک لڑکی ہے۔ اگر میں حقیقت کھولتا تو کل کو اس کی زندگی میں مسائل اور بدنامی کا لامتناہی سلسلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں اتنا سنگ دل انسان نہیں بن سکتا، عادل شاہ نے غیر ارادی طور پر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے یہ فیصلہ اس کے لیے از خود طے شدہ تھا۔ ردا دو قدم چل کر مزید اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ یہ آنسو شرمندگی، پچھتاوی اور اچانک پیدا ہونے والی محبت کے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے عادل شاہ۔ ردا نے آہستگی سے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ عادل شاہ نے نرمی اور سکون سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ یہ لمس تحفظ اور قبولیت کا تھا۔ ردا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرے الفاظ بہت ہی سخت تھے۔ ردا کے لہجے میں بچوں جیسا خوف تھا۔ ناراض تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت صاف تھی اور تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ عادل شاہ نے اسے خود سے نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ ردا نے شکایتی اور نازک لہجے میں کہا، اور عادل شاہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں محترمہ؟ عادل شاہ نے ہلکی شرارت سے سوال کیا اور ردا کے چہرے پر حیا کے تمام رنگ بکھر گئے۔ عادل شاہ نے اسے دوبارہ نرمی سے اپنے قریب کیا اور اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عادل شاہ کی گرم سانسیں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ ردا کا دل غیر معمولی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم جانتی ہو ردا،
جب سے تم میری ویران زندگی میں آئی ہو، مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید تقدیر نے مجھ سے سمیہ کو اسی لیے چھیننا تھا کہ تم میری زندگی کا مستقل حصہ بن سکو۔ عادل شاہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ ریدا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ سچ؟ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ ریدا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، بالکل سچ۔ پہلے دن جب میں نے تمہیں مہندی کی رات میں دیکھا تھا، تم پیلے جوڑے میں جھولے پہ بیٹھی تھی۔ اس دن پہلی بار میرے دل نے ایک اجنبی مگر میٹھی دھڑکن محسوس کی تھی۔ عادل شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی کی بات کہی۔ ریدا کے چہرے پر شرم و حیا کی گہری لالی چھا گئی اور اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ عادل شاہ نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ جبری رشتہ اس طرح محبت میں بدل جائے گا۔ ریدا نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ زندگی میں ہر شے ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم توقع کرتے ہیں، مگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور تم میرے لیے قسمت کا سب سے بہترین انتخاب ہو۔ عادل شاہ نے اس کے ماتھے پر نہایت نرمی اور تقدس سے بوسہ دیا۔ ریدا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، اس کا دل احساس محبت سے لبریز ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ریدا نے آہستگی سے پوچھا، اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ عادل شاہ مسکرایا۔ محبت؟ ریدا، محبت تو وہ عام لفظ ہے جسے لوگ آسانی سے استعمال کرتے ہیں، مگر جو جذباتی تعلقات میرے دل میں تمہارے لیے ہیں وہ محبت کے معمولی دائرے سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ احترام ہے، یہ گہرا پیار ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اور ہاں، یہ بے پناہ پاکیزہ محبت بھی ہے۔ عادل شاہ نے اسے مزید اپنے قریب کھینچا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنی تلخ باتیں کی، آپ کے کردار پر سوال اٹھائے۔ ریدا کی آواز لرز گئی۔ عادل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ماضی کی کڑواہٹ کو ماضی میں ہی دفن رہنے دو۔ اب ہمارے پاس مستقبل ہے، ایک خوبصورت مستقبل جو ہم دونوں مل کر تعمیر کریں گے۔ عادل شاہ نے اس کے ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو چھوا۔ یہ صرف ایک قیمتی انگوٹھی نہیں ہے ریدا، یہ میرا عہد ہے۔ عہد کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری عزت کروں گا، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کبھی شکایت نہیں کرو گی۔ ریدا کی آنکھوں سے خوشی کے گرم آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بہترین بیوی بنوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور کروں گی۔ عادل شاہ نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں محبت کا سکون تھا۔ موم بتیوں کی لرزتی روشنی میں دو روحیں ایک دوسرے کے لیے وقف ہو گئیں۔ عادل شاہ نے ریدا کو انتہائی احتیاط سے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج سے یہ صرف میرا ٹھکانہ نہیں، یہ ہمارا گھر ہے، عادل شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریدا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، اور اس مبارک رات دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا محبت بھرا باب شروع ہوا۔ اعتماد اور جذباتی احترام کا باب۔